السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے، سبق نمبر 5 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بامحاورہ ترجمہ: ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی تفسیر پر کچھ نظر ثانی کرتے ہیں۔ عبادات کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادات کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی خاص ہستی کی محبت میں اس کی عاجزی، کمال و خشوع کا اظہار کرنا، جو ہمیشہ سے طاقتور اور ہمیشہ سے قائم رہنے والی ذات ہو۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ہمیں اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں، غموں، کرب، دکھوں کو دور کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ وہی واحد رب العزت ہے جو ان کو حل کر سکتا ہے، اور کسی بندے میں یہ کمال ہرگز نہیں ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، بری چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کے ہونے کے باوجود۔ جیسے کہ کچھ لوگ فوت شدہ جو مر جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اپنی مشکلات میں ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دور سے نزدیک سے ان کو پکارا جائے گا تو وہ ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں، ہماری فریاد کو سنیں گے اور اس کا وہ کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں ان کے لیے، جو کہ سراسر غلط ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کے 3 اقسام ہیں، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید الوحیت کا مطلب ہے عبادات کی تمام اقسام کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کی ناراضی کے خوف سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ عبادات یہی نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا اور التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اسے طمع و خوف رکھنا وغیرہ، یہ سب جو ہے عبادات میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے توحید صفات آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل و تحریف کے تسلیم کیا جائے۔ وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانی جائیں، یعنی کہ ان صفات کا مالک کسی انسان کو نہ سمجھا جائے۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت عالم الغیب، یا دور یا نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، صرف اللہ ہی قادر ہے، نہ کہ انسان۔ کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار اسے حاصل ہے۔ یا اس قسم کی اور صفات الہی، ان میں کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں، یعنی کہ قبر پرستوں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ ایک قسم۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو درباروں میں جا کر قبروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے ان سے دعا التجا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مردہ لوگ ہیں وہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سجدہ ریز ہونا، اللہ کے آگے جھکنا صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے، یہ اسی کی صفات ہے، نہ کہ انسان کی۔ انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ چاہے کتنے نیک ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ ان سے مانگا جائے یا ان کے آگے جھکا جائے ان چیزوں کے لیے جو عطا کرنے کا قادر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چلیں آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیے اور توجہ سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔